ابھی ہمارے ساتھ ہیں نادیہ صبوحی، ہماری ساتھی ہیں پشاور سے ہمیں جوائن کریے۔ نادیہ بتائیے گا کیا لگتا ہے آسانی سے الیکشن ہو جائے گا، سہیل آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ منتخب ہو جائیں گے، پھر بعد میں چلیں جو ہو وہ تو ہو، یا پھر بلا مقابلہ ہوں گے، یا اپوزیشن اپنا امیدوار لائے گی؟ اب تو کل کے فیصلے کے بعد تمام ارکان آزاد ہیں اور موڈ بھی ابھی آپ کو سمجھ آئی گیا ہوگا۔ عباد اللہ خان صاحب سے ابھی ہماری بات ہوئی ہے، آپ نے سنی ہے، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیں، اس میں سب سے پہلے تو یہ کہ وزیر اعلیٰ کا استعفیٰ جو ہے وہ بھی ایک معمہ بنا ہوا ہے۔ گورنر خیبر پختونخوا انکاری ہیں کہ ان کو استعفیٰ مل گیا۔ سب سے پہلے جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ استعفیٰ نہیں ملا ان کو بقول گورنر خیبر پختونخوا کے۔ اب دوسری طرف اس کی بھی ویسے نادیہ چلتے چلتے اس کی بھی کوئی بیک گراؤنڈ بتا دیں کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی بھیجے استعفیٰ، پبلک ہوا ہے، ڈسکشنز ہو رہی ہیں، اس پہ پروگرام ہو رہے ہیں، لیکن گورنر صاحب کو نہیں پہنچا۔ پروسیجر کیا ہوتا ہے، اس میں کس طرح جاتا ہے یہ؟ اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ جو استعفیٰ جو گیا ہے، وزیر اعلیٰ نے استعفیٰ دیا، اس کے بعد گورنر ہاؤس انہوں نے بھجوایا ہے، تو باقاعدہ طور پہ جو ہماری اطلاعات کے مطابق سائن لیے گئے ہیں جو ریسیونگ کے ہیں، لیکن ہمیشہ سے گورنر خیبر پختونخوا، چونکہ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی اور وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور جو ہیں وہ دونوں ایک ہی علاقے کے ہیں۔ ان پر بہت ساری ایسی باتیں بھی ہوتی رہیں کہ بظاہر تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دیتے ہیں، ایک دوسرے کو ٹف ٹائم بھی دیتے ہیں، لیکن اندر خانے ان کی دوستی بھی ہے۔ یہ ایک ہمیشہ سے بحث رہی ہے۔ اور گورنر خیبر پختونخوا جب بھی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ سے کچھ بھی گیا ہے تو انہوں نے کسی بھی سمری، چاہے وہ مشیر کو بدلنا ہے، کسی وزیر کو بدلنا ہے، یا کسی بھی حوالے سے جو بھی سمری گئی ہے، تو انہوں نے کبھی بھی آسانی سے اس پہ دستخط نہیں کیے۔ اب گورنر خیبر پختونخوا سے جب ہم نے اسی حوالے سے بات کی، ان سے اسی استعفے کے لیے جیسے استعفیٰ ملا ان کے پاس گئے بھی، یہاں سے میں خود گئی، ان سے بات کی کہ ابھی بھی آپ وہی کرنے جا رہے ہیں، تو وہ بہت جس کو کہتے ہیں ایک مسکرانا ہوتا ہے اور ایک ہنسنا ہوتا ہے، وہ ہنسے اور انہیں ہنس کے کہہ لگا کے کہا کہ میں تو اس کو دیکھوں گا، اگر اس میں کوئی آئینی یا قانونی حکم ہوا تو میں اس کو روکوں گا اور اس کو چیک کر کے اس کو دوبارہ واپس بھیجوں گا۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے، یہ جو بات شروع ہو گئی آلریڈی، جو پہلی لائن ہے استعفے کی نادیہ، جس میں لکھا ہے کہ میں اپنے لیڈر عمران خان کے کہنے پہ استعفیٰ دے رہا ہوں، مطلب باتیں جب ہونا شروع ہوں تو یہ بھی بات شروع ہو گئی آلریڈی، کہیں سے میں نے سنی ہے کہ جناب یہ تو پھر اپنی مرضی سے نہیں دے رہے، یہ تو کسی کے پریشر میں یا دباؤ میں دے رہے ہیں، اور عمران خان کے اگر دے رہے ہیں تو وہ تو پہلے کنوکٹڈ ہیں، نااہل ہیں۔ دیکھیں، اس میں گزشتہ رات ایک بیان تھا سی ایم کا، علی امین گنڈاپور کا۔ چونکہ علی امین گنڈاپور کو پہلے ہی بڑا ٹف ٹائم ملا ہوا تھا، پارٹی میں بہت سارے گروپس بنے ہوئے ہیں، یہ بہت جب سے حکومت آئی ہے تو پی ٹی آئی جو ہے اس میں بہت زیادہ مشکلات ہیں، اندرونی جو معاملات ہیں ان کے اتنے اچھے نہیں ہیں۔ گزشتہ رات وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا یہ بیان کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے کہا استعفیٰ دے دیں، میں نے ان کے کہنے پہ استعفیٰ دے دیا، لیکن اس کے ساتھ ان کا جو دوسرا بیان ہے اسی سارٹ میں ہے، اسی انٹرویو میں ہے کہ اب اگر مجھے عمران خان صاحب نے کہا، بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ آپ واپس آ جائیں یا پھر کوئی اور عہدہ دیتے ہیں تو میں نہیں لوں گا۔ تو یہ بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور اس پر خوش نہیں ہے، لیکن وہ پارٹی پالیسی کے مطابق یہی بیان دے رہے ہیں، وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے بانی پی ٹی آئی نے ہدایت کی تھی، لیکن ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ اگر کوئی بھی پارٹی کا وزیر ہوتا ہے اور جب وہ اس کو ہٹایا جاتا ہے تو اس کا یہ بیان ہوتا ہے کہ مجھے ہٹا دیا گیا ہے، میں خوش ہوں، مجھے بانی پی ٹی آئی دوبارہ کہیں گے اور اندر سے حکم نامے آتے ہیں، ہدایت آتی ہے، تو پھر میں دوبارہ وہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اپوزیشن کوئی وزیر اعلیٰ کا امیدوار لائے گی اگر آگے الیکشن تک بات پہنچی؟ ابھی تو چلیں استعفے کا معاملہ تو سارٹ آؤٹ ہو جائے گا، اپوزیشن کا کیا ارادہ ہے؟ دیکھیں، خیبر پختونخوا اسمبلی جب سے بنی ہے اس میں ہمیشہ سے کوئی نہ کوئی ٹویسٹ ہی ہم دیکھ رہے ہیں، مختلف فیصلوں میں اندر جو کارروائی ہوتی ہے اس میں اب یہ دیکھیں کہ جو مخصوص نشستیں تھیں وہ ان کو مل گئی تھی، ہماری جو اپوزیشن جماعتوں کو۔ پہلے جو اپوزیشن تھی کمزور تھی خیبر پختونخوا اسمبلی، اب چونکہ اقلیتی نشستیں ہیں اور جو خواتین کی مخصوص نشستیں، تو ان کے پاس 52 نشستیں ہو گئی مجموعی طور پہ، تو ان کو بھی زیادہ تعداد میں اراکین مل گئے ہیں، ایک یہ چیز ہے۔ دوسری جو ہے کل جو آزاد ان کو قرار دے دیا گیا ہے، ڈکلیئر کیا گیا ہے اور فہرست باقاعدہ الیکشن کمیشن نے جاری کی ہے، تو اب ان کے لیے بہت بڑا ایک چیلنج ہے، اور یہی آزاد جو امیدوار ہیں جو کہ بظاہر پی ٹی آئی کے تھے، چونکہ آپس میں ان کی بھی گروپ بندی ہوئی ہے، ان کے اندر بھی اختلافات ہیں، تو ابھی جو اپوزیشن ہے وہ اس کا یقیناً فائدہ اٹھائے گی، اور اپوزیشن کی طرف سے جو بیانات آ رہے ہیں انہوں نے پہلے ہی دن سے کہا ہے کہ وہ متحرک ہو چکے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میدان نہیں چھوڑیں گے، اپنا امیدوار لائیں گے۔ اس میں اب ایک چیز ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ 18 جو ان کے اراکین ہیں ان کے ساتھ زیادہ ان کی سب سے جو میجورٹی جو ہے وہ جمعیت علماء اسلام کی ہے۔ اچھا، مختصراً سے بھی بتا دیں، پی ٹی آئی کا اپنا نمبر انٹیکٹ ہے آزاد حیثیت ہونے کے باوجود، یا کچھ ادھر ادھر ہونے کا چانس ہے کسی کا؟
دیکھیں ابھی تک تو ایک عوام کی بات کر لیں، پھر آپس میں پارٹی میں جو اندر چل رہا ہے، لیکن پی ٹی آئی کی کوشش ہوگی، کل وزیر اعلیٰ نے بھی بات کی علی امین گنڈا پور نے، کہ کسی طور پر بھی ہم یہاں پر اپنی حکومت ختم نہیں کرنے دیں گے، اور اپنا وزیر اعلیٰ جو سہیل آفریدی ہے باقاعدہ انہوں نے اعتماد میں لیا ہے اور کہا ہے کہ میں اس کے حق میں ہوں سہیل آفریدی کے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارا کوئی درارت نہیں ہے آج تک، جو ڈفرینسز تھے وہ بھی مطلب نمبر ان کے پورے. اوکے ہم لے رہے ہیں. تھینک یو نادیہ فار آل دا انفارمیشن، اور آف کورس جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو بتائیے، ہم نے آپ کو بتانا ہے. وی آر ٹیکنگ اے بریک، اور آج ہے جی ورلڈ مینٹل ہیلتھ ڈے، تو اس کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے آفٹر دس بریک.